الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لارب کتاب ہے، اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور گویا کہ وہ میری نیابت کریں گی اور تم کسی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے. ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری اطرت ہے، اہل بیت ہے. اور یہ روایت جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کی تمام کتب کے اندر موجود ہے. بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، صحیح ابن حبان، مستدرک امام حاکم اور مصنف عبد الرزاق، تمام کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ملی ذخیرہ حدیث کے اندر جس میں یہ روایت موجود نہ ہو. اور یہ مختلف راویوں سے مختلف صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے. گویا کہ یہ پہلے دور سے لے کر آخر وقت تک یہ بہت ساری تعداد نے اس کو روایت کیا، لہذا اس حدیث کا حکم متواتر درجے کا ہے. جس طرح قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے اسی طرح اس حدیث کا حکم ہے، اور لہٰذا یہ قطعی ہے، قطعی دلالت حدیث ہے. اور تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت جو ہے وہ اگر اپنے صحیح راستے پہ جانا چاہتی ہے اور وہ اپنی اس اجتماعیت کو قائم رکھنا چاہتی ہے اور اپنی زندگی اپنی حیات کے اندر وہ نمو کرنا چاہتی ہے، ترقی چاہتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو اس کو تھام کے رکھنا ہوگا، اور مختلف فتنوں سے محفوظ رہنے کا یہی ذریعہ ہے. آج جو ہم امت جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، فرقواریت کا شکار ہے، مختلف تنزلی زوال کے جو ہے نا، اس میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ امت نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے. اور قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ کر دیں گے اللہ کے سامنے کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. بہرحال اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب بہت سے اسباب ہیں، لیکن ایک سبب یہ ہے کہ جب اسلام اپنی طاقت کے ساتھ پھیلتا گیا تو اس وقت میں جو دشمن تھے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام اب مکمل طاقت میں آ چکا ہے اور کھل کر اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور تو کھل کر جب مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے یہ کیا کہ بظاہر اسلام قبول کر لیا، اور ایک بڑی تعداد کے اندر قرآن مجید میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج داخل ہوئے. اس فوج در فوج کے اندر ان وقت میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلقاء کا ٹائٹل دیا کہ یہ لوگ طلقاء ہیں، یعنی آزاد کردہ لوگ ہیں. انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم آج آزاد ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی وبال نہیں ہوگا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن ان کو کوئی خاص اہمیت، کوئی خاص فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، نہ ان کو صحابہ کرام کی اس جماعت کے اندر رکھا جن کو مہاجرین و انصار کہا گیا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن جب ان کی شروع سے یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اور اسلام کے اندر آ کر اس کی جڑوں کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے. انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر آگے جا کر جیسے مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور بنو امیہ کے دور کے اندر ان کے پاس اقتدار آ گیا. اس کے لیے انہوں نے بہت جنگیں کی، بہت قتل و غارت کی، صحابہ کرام کو شہید کیا اور سیدنا امام علی کے خلاف خروج کیا. اور صفین کے اندر امام علی کے ساتھ تقریباً 80 بدری صحابہ کرام ہیں. اور پھر سب سے بڑی علامت کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ رہے ہمیشہ، اور ان کے بارے میں بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، تمام کتابوں کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار. عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا
عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے. اور یہ معلوم ہے تاریخ کے اندر کہ شامیوں کے ہاتھوں سیدنا عمار کا جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے. یہ ایک بطور تمہید کی گفتگو میں کر رہا تھا. اور اب یہ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے وہ سیدنا ابو طالب کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی وہ تو ایمان نہیں لائے. اس میں ہمارے ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لے کر نہیں آئے، تو یہ کچھ ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا اس کے کچھ اسباب نہیں ہے. اس کے اسباب ہے، اس کی وجوہات ہیں، اس نظریے کی، اس فکر کی. اور پھر روایتوں کے ذریعے اس کو جو ڈالا گیا ہے جو امت کے ذخیرہ کے اندر، فکر کے اندر، تو اس کے پیچھے پوری ایک تھیوری ہے. اور وہ تھیوری مقدمے کے اندر میں نے آپ کو بتا دی کہ اصل وجہ اس کی جو ہے سیدنا امام علی سے بغض اور عناد ہے. سیدنا امام علی سے بغض و عناد یہ اس وقت ہی شروع ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہ موال من والا وعد من عادا. جب ولایت علی کا اعلان کر دیا اسی دن میں ہی لوگوں نے آپ سے عناد کرنا شروع کر دیا کہ گویا کہ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے علوم، اپنی ساری گویا کہ خلافت تک بھی آپ نے گویا کہ سیدنا علی کو دے دی. تو لوگوں کے اس وقت میں جو ہے وہ آپ سے عناد ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو دیکھ کر حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرئ النسمۃ انہ لعہد الی النبی الامی یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جس نے روح کو پیدا کیا، مجھ سے نبی امی نے یہ وعدہ کیا ہے اے علی تجھ سے محبت صرف مومن رکھے گا اور تجھ سے نفرت، تجھ سے بغض صرف منافق رکھے گا. ہم سے پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مومن اور منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان کے درمیان میں اساس کیا ہے، ان کے درمیان میں جدائی کیا ہے، کس طرح ہم پہچانیں گے کہ ایک شخص مومن ہے اور ایک شخص منافق ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ منافقین کون سے لوگ ہیں اور مومنین کون سے لوگ ہیں، مومن ایمان کن کے دلوں کے اندر راسخ کر چکا ہے اور نفاق کن کے اندر راسخ ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے. چند روایتیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ جناب اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ واذا خاصم فجر، کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو گالی دے، جب وعدہ کرے تو خیانت کرے. تو یہ جو اس سے یہ تو علامتیں ہیں، منافق کی علامت ہے. منافق کی جو اساس ہے، منافق بنے گا کیسے، منافق ایک شخص کیسے بنے گا، اس کی اساس، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو فرمایا علی سے محبت کرنا. ایک شخص دیکھ لو علی سے محبت کرتا ہے، علی کا ذکر کرتا ہے، علی کے نام کے گن گاتا ہے، تو یہ گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے. اور ایک شخص ہے جس کے سامنے علی کا ذکر کرو تو اس کے چہرے پہ جو ہے وہ 12 بج جاتے ہیں. اس کے سامنے علی کا نام لو تو وہ تو آپ کو رافضی کہنا شروع کر دے گا. آپ علیہ السلام کہہ دو کہے گا جناب رافضی ہے، شیعہ ہو گیا ہے، اس کے اندر شیعت آ گئی. سمجھ جاؤ کہ یہ پکا منافق کٹر ناسبی ہے. اور انہی ناسبیت کے اندر ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ سیدنا ابو طالب کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ. سیدنا ابو طالب، اور یہ علی سے نفرت و عناد کی وجہ سے انہوں نے جناب ابی طالب کو کافر بنا دیا، معاذ اللہ. اور حتیٰ کہ والدین کریمین کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب وہ بھی نار میں ہیں. روایت لے آتے ہیں کہ ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تیرا باپ جہنم، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایک عام شخص میرے ایمان کہتا ہے، ایک عام شخص ایسے نہیں کہہ سکتا اپنے باپ کے بارے میں کہ میرا باپ جہنمی ہے. پیغمبر کی طرف یہ باتیں منسوخ کر دی. اور پھر یہ آیت، یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے ان ابی و اباک فی النار، یہ قرآن مجید کی نص قطعی کے خلاف ہے، بالکل قرآن کے خلاف ہے. اور جو حدیث بھی، روایت بھی، یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی کسی آیت سے ٹکراتی ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کوئی اہمیت نہیں ہے اس روایت کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے اندر کوئی پیغمبر نہ بھیج دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک، یہ تو چیختے رہتے ہیں کہ جی 40 سال کی عمر میں نبی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ والدین کریم نے ایمان نہیں لایا اس لیے تو وہ جہنم میں سڑ رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ.
انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طلقاء نے جو اسلام لے کر آئے، بظاہر اسلام کا لبادہ لیا، جب ان کو حکومت ملی، اقتدار ملا، انہوں نے ایسی روایتیں بنائی. انہوں نے سب سے پہلے آپ کے چچا کو کافر بنا دیا، آپ کے والدین کو کافر قرار دیا، اور جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، انہوں نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ارد گرد سارے کافر ہیں معاذ اللہ. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپ کے علوم پہ اعتراض کرنا شروع کیا، خامیاں نکالی. آپ ان کے پورے سلسلے کو دیکھیں، ان کی جو ناسبیوں کا جو پورا طرز عمل ہے، ان کی جو پوری کڑی ہے، ان کا جو تسلسل ہے، ان کے شیوخ کا، ابن تیمیہ حرانی دمشقی سے لے کر اوپر تک جو محدثین ان کے ہیں، یا نیچے محمد بن الوہاب نجدی سعودی یہاں پر، اور پھر دارالعلوم دیوبند کے مولانا رشید گنگوئی. دارالعلوم دیوبند میں سے میں سب کو جو ہے وہ اس میں نواسب میں سے نہیں شمار کرتا، بڑے اہل بیت کے محبین بھی ان کے اندر ہیں، لیکن یہ جو ایک ان کے اندر کڑی آئی ہے رشید احمد گنگوئی صاحب کی، تو یہ پکے ناسبی. اور پھر اسی ذریعے سے پھر ہمارے جو پاکستان کی دیوبندیت میں جو ناسبیت آئی ہے، تو یہ رشید احمد گنگوئی کے تسلسل سے آئی ہے. مگر نہ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا حسین مدنی، تو ان کے اندر جراثیم ناسبیت کے نہیں ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پورا حصار معاذ اللہ کافروں کا بنا دیا. آپ کے رشتہ داروں کو کافر قرار دے دیا، آپ کے ابوین کریمین کو کافر قرار دیتے ہیں، آپ کے چچا جان کو. اور جنہوں نے ساری زندگی جنگ کی، آپ کا محاصرہ کیا، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال آپ کو پتے کھانے پہ مجبور کیے، وہ مسلمان رضی اللہ عنہ یہ کہ جب شیب ابی طالب کے اندر رسالت مآب محاصرے میں تھے، تو جب سیدنا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ رکھتے تھے کہ کہیں لوگ آ کر آپ کو قتل نہ کر دیں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے، وہ آپ کو اپنی جگہ پہ سلا دیتے تھے. اور آپ کی جو جگہ پر تھی، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہوتی تھی سونے کی، وہاں پر اپنے ایک بیٹے کو وہاں سلا دیا کرتے تھے، تم یہاں سو جاؤ، تاکہ اگر کوئی مارنے بھی آئے تو میرے بیٹے کی جان چلی جائے، میرے بھتیجے کی جان نہ جائے. اتنا آپ کا خیال رکھتے تھے، آپ کی پرورش کی ہے سیدنا ابو طالب نے. ان کے فضائل، ان کے جو مناقب ہیں وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر رہا. اور ان کا پورا ایک قصیدہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر، اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، اور اس کا ایک یہ شعر ہے خوبصورت سا، وہ اب یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی عصمۃ للارامل. یہ پورا ایک قصیدہ الحمدللہ مجھے یاد ہے یہ، لیکن میں ویڈیو طویل ہو جائے گی. تو میں عرض میں یہ کر رہا تھا، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو قصیدہ ہے یہ عرب کے تمام جتنے بھی ان کے کلام ہیں سب پہ بھاری ہے. فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر، اعجاز اور معنی کے اندر ابداع ہے اس کے اندر. تو بہرحال سیدنا ابو طالب کے بارے میں کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ جی وہ تو کافر تھے، اپنے سکے چچا ان کے کافر تھے. ہاں، پیغمبر اپنے سکے چچا کو ایمان نہیں ہدایت دے سکے تو اور لوگوں کو کیا ہدایت دے گی. اور آیت کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت لے کر آتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ اپنے چچا کو ہدایت دیں، لیکن ہدایت نہیں دے پائے. تو اگر ہدایت دینا رسول کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے. تو رسول کے اختیار میں نہیں ہے بھائیو، ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے. لیکن اس میں ذکر کرتے ہیں آپ کے چچا کا. وہ آیت یہ ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اے حبیب، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، جسے آپ چاہتے ہیں، آپ پسند کرتے ہو، آپ ان میں سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے. تو اس آیت کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ مفسرین نے کہا ہے کہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. مفسرین کو تو ایک ماشاءاللہ اور کوئی بندہ نہیں ملا. اور یہ جو تفسیریں ہمارے ہاں لکھی ہیں، اس کا اکثر حصہ اگر میں کسی دن تفسیروں کے اوپر بات کروں، ہمارے جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ اشش کرتے اٹھیں گے کہ جی ایسی تفسیریں جو ہے وہ ان کی ذہنوں میں خیال کہاں سے آتے تھے، یہ اتنے جو ہے وہ لکھ مارتے تھے. تو بہرحال اچھی تفسیریں بھی ہیں، جیسے امام قرطبی کی اور علامہ آلوسی کی روح المعانی. لیکن اکثر تفاسیر کے اندر یہ ہے قیل و قال ہے. تو کہتے ہیں کہ جی یہ سیدنا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. اور پہلی جو خود مفسرین نے لکھا ہے، پہلا اصول یہ ہے تفسیر کا کہ قرآن مجید کی آیت سے ہی قرآن کی تفسیر کی جائے، اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے اور پھر اس کا ایک معنی طے کیا جائے.
تو آئیے اس کا جو سیاق و سباق دیکھتے ہیں. اس کی پچھلی آیت ہے آیت نمبر 55. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور اس سے پچھلی آیت میں فرمایا کہ یہ جو یہاں پر اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. پھر فرمایا کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، بیہودہ بات سنتے ہیں، تو اس سے تعارض کرتے ہیں، چھوڑ دو اس بات کو. پھر درمیان میں فرمایا انک لا تہدی من احببت. اس کے بعد والی جو آیت ہے 56 کے بعد والی وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون. کہ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم ہمارے ملک سے اچک لیے جائیں، ہمیں بھگا دیا جائے یہاں سے. اور تو ہم ان کو یاد دلاتے ہیں کہ کیا ہم نے حرم کو تمہارے لیے امن کی جگہ نہیں بنایا. یہاں دیکھیں پچھلی آیات کے اندر اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس آیت سے آیت نمبر 56 کے بعد 57 کے میں مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے جو منکرین ہیں. درمیان میں یہ آیت کہہ دی انک لا تہدی من احببت، کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہتے ہو، ہم ہدایت دیتے ہیں. تو آپ سیاق و سباق کا مطالعہ کریں تو آگے پیچھے دونوں جمع کے صیغے ہیں، اور درمیان میں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت دینا آپ کے کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. اہل کتاب کو ہدایت پا گئے اور مشرکین ہدایت نہیں پا رہے ہیں، تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ وما علیک الا یزکا، آپ کے اوپر کسی کو پاک کرنا، کسی کو کلمہ پڑھانا آپ کے ذمہ نہیں ہے. آپ اپنی دعوت دیں، جو ایمان لانا چاہے ایمان لائے گا، جو ایمان لینا نہیں چاہے گا نہیں لائے گا. تو لیکن یعنی آیت کا سیاق و سباق کہہ رہا ہے کہ یہ آیت جمع کے خطاب اس کا عمومی ہے، عام لوگوں پر اس کا خطاب ہے، کسی خاص شخص کے بارے میں یہ نازل نہیں ہوئی ہے. لیکن وہی میں نے عرض کیا کہ یہ جو جس سلطنت، جس حکومتوں کے دور کے اندر جو یہ اس کے معنی اور روایتیں گھڑی گئی ہیں، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس خانوادے کو مشکوک بنا دیں. جس خانوادے کی طہارت قرآن مجید نے خود بیان کی اور خود کہا کہ یہ پورا جو گھرانہ ہے، یہ پورا گھرانہ یہ مطہر من اللہ ہے، ان کو تطہیر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو پاک صاف ستھرا کر دیا. تو اب ان اسلام کے دشمنوں نے جو بظاہر اسلام قبول کیا، وہ طلاقات ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی اسلام لا کر اسی گھرانے کو انہوں نے مشکوک کر دیا. ہدایت کا دوسرا معیار جب مشکوک ہو جائے تو پھر آپ جو چاہے کرتے پھرو. پھر آپ کو کون روکنے والا ہے کہ جی یہ کام کرو یہ نہ کرو؟ تو آپ پھر اپنی مرضی کے اندر آزاد ہیں. تو اسی لیے ان کی یہ جو کوشش تھی، انہوں نے سب سے پہلے ابو طالب کے اوپر وار کیا، ان کے ایمان کو غلط ثابت کرنا چاہا، اور ابوین کریمین کو. اور پھر کیا کیے؟ جنگیں شروع کی، علی کے خلاف لڑتے رہے. ٹھیک ہے، پھر جب امام علی کو شہید کر دیا، ان کے بیٹے امام حسن کو، ان کی شہادت، پھر ان کے امام حسین کی شہادت. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ آیت انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی جب وصال ہو گیا تو کہا کہ محمد کے تو پے در پہ، معاذ اللہ، محمد کے تو پے در پہ بچے نارینہ مرتے جا رہے ہیں. اب اس کا مشن سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سارے لڑکے مر گئے، اور باپ کے بعد لڑکے ہی مشن کو سنبھالتے ہیں. تو لہٰذا یہ ابتر ہو گئے، معاذ اللہ ابتر ہو گئے. جا کے مفسرین کی انہی تفسیروں کی دیکھیں کس نے یہ کہا تھا، کس نے، میں نام نہیں لوں گا، یہ جو جن کو آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہی لوگوں نے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، تیری دشمنوں کی نسلیں جو ہے نا وہ قطع ہو جائیں گی، ان کا نام و نشان نہیں ہوگا. کس کا نام و نشان نہیں ہے؟ لوگ حسین کا نام ابھی بھی لیتے ہیں، اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں حسینی ہے. کوئی ہے جو اپنے آپ کو فخر سے کہے کہ جی ہم معاویہ ہے؟ کوئی فخر سے کہے کہ جی میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوں، یزید کی اولاد میں سے ہوں؟ ایسا دنیا میں کوئی ہے؟ ایک شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا کہ جی میرا باپ یزیدی ہے. ایک شخص بھی نہیں ملے گا. ایک شخص بھی اگر دنیا میں کہہ دے کہ میرا باپ میں یزید کی نسل میں سے ہوں،
اور واقعتاً وہ اپنا نسب ثابت کریں، ورنہ تو یہ ناسبی لوگ تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو کہہ دیں گے بھائی ہمیں ناسبی، لیکن ان کے اندر بھی اتنی جرأت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کہیں کہ جی میرا باپ یزیدی ہے. اگر کہہ دینا تو میں ان کا مذہب اختیار کروں گا، میں قرآن کو چھوڑ دوں گا معاذ اللہ. تو بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ آپ ابتر ہیں، معاذ اللہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا نہیں، تم کتنی کوششیں کر لو، تم جنگیں کر لو، تم علی کو ستا لو، محمد رسول اللہ کے خلاف بدر میں نکل آؤ، احد میں نکل آؤ، خندق میں احزاب کو جمع کر دو، حسین کو شہید کر دو، ان کے بچوں کو قید کر لو، اور امام زید کو شہید کر دو، کچھ بھی کر لو اہل بیت سے. پوری دنیا کے اندر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو پھیلانا ہے، اور وہ پھیل کے رہے گی، وہ آگے جاتی رہے گی، بڑھتی رہے گی. تو یہ جو ساری کوششیں ہیں، جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں ابو طالب کے ایمان کے اوپر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انہی لوگوں نے عداوت اہل بیت، بغض اہل بیت ان کے سینوں کے اندر بھرا ہوا ہے. مجھ سے ایک شخص کہنے لگا کہ جی ہم تو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، میرا جو ہے وہ بچوں کے نام فلاں فلاں، حسین ہے، حسین ہے، یہ وہ، ہم تو پیار کرتے ہیں، ہم تو نفرت نہیں کرتے. میں نے کہا اچھا آپ نفرت نہیں کرتے تو یہ بتاؤ کہ جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اس کو بڑا سمجھتے، اچھا جس نے اس کو مسلط کیا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ نہیں جی نہیں، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو اس کی یہ فضیلت ہے. تمہارے نزدیک نسب کی فضیلت کب سے معیار ہو گئی کہ جی صحابی کا بیٹا ہے یا فلاں فلاں ہے؟ تم تو پیغمبر کی نسب کی فضیلت کو نہیں مانتے، تو تم جو ہے نا وہ طلیق ابن طلیق کی جو ہے وہ طلقاء کے نسب کے قائل کہاں سے ہو گئے؟ تو خاموش ہو گیا. تو نسب کی فضیلت یہ کہتے رہیں گے کہ جی ابو طالب دیکھو نسب سگے چچا ہے، ان کو کام نہیں آیا، رسول اللہ کے والدین جو ہے نا وہ ان کو نسب کا ہونا کوئی کام نہیں آیا. لیکن پھر آپ جب بات کریں گے نا فلاں آدمی کی، اس آدمی کی جب آپ بات کریں گے، وہ شام والے آدمی کی، تو کہیں گے کہ جی ایسا نہ کہو، اس کی بہن تو جناب حضور کی یہ ہیں، وہ تو مومنوں کے ٹھیک ہے خال ہیں، تو خالو ہیں، تو اس کے بارے میں کیسے یعنی نسب کی فضیلت ثابت کرنے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر میں لکھی ہے تو. بہرحال اچھا دوسرا یہ کہ پھر کہتے ہیں کہ جی سیدنا ابو طالب نے، غور کریں انسان کا جو ہے وہ ایک ایمان ہوتا ہے، ایک ساتھ میں عمل بھی ہوتا ہے. ایک شخص آپ کافر اس کو کہیں بھلے کہ جس نے ساری زندگی خواہ حضور کا چچا ہی ہو لیکن اس نے ساری زندگی حضور سے دشمنی کی ہو، آپ کو تکلیف دی ہو، آپ کو نقصان پہنچایا ہو، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوں، لیکن آپ مجھے بتا دیں ابو طالب نے کب رکاوٹ کھڑی کی؟ ابو طالب نے ان کا عمل تو عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس کا عمل ہے. تو پھر کیوں اس کو کافر کہتے ہو؟ ان کو کیوں؟ اس کا مطلب ہے صرف بغض ہے. تو عمل دیکھنا پڑتا ہے. ایک آدمی بڑا اس کی ماشاءاللہ داڑھی ہے، بڑی پگڑی باندھ کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بڑا اس کا لمبی جو ہے نا وہ واعظ و نصیحت، ہاتھ میں تسبیح ہے، عمل اس کا کیا ہے؟ سود خور ہے، حرام خور ہے، کرپشن کرتا ہے، اور جو ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے، صلہ رحمی کو قطع کرتا ہے، ٹھیک ہے، مذہب کے نام پہ دنگے فساد کرواتا ہے. اس کا عمل صحیح بہتر ہوگا. ابو جہل کی اتنی بڑی داڑھی تھی، ابو لہب کی بڑی داڑھی تھی، کیا وضع قطع اختیار کرنے سے انسان کوئی عمل صالح ہوتا ہے؟ اور سیدنا ابو طالب ان کا سارا عمل شروع سے لے کر آخر تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، نصرت، آپ کی مدد ہے. عمل جو ہے وہ اہم چیز ہوتا ہے. تو اگر عمل آپ ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب زبان سے نہیں پڑھا کلمہ، زبان سے اگر نہیں پڑھا تو آپ کم از کم اتنی تو حیا کر دو نا یار کہ اس کا عمل اچھا تھا، ان کا عمل اچھا تھا، تو ان کے عمل کے اچھائی کی وجہ سے اپنی زبان کو گندے الفاظ سے مت استعمال کرو، اور دلوں کو چھلنی مت کرو. جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں کو چھلنی مت کرو. اچھا
قرآن مجید نے ہمیں اس بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ایک شخص اگر اپنے دل سے ایمان لے آیا ہے، اپنے دل کے اندر اس نے اللہ کی وحدانیت، پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کر لیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مومن ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مومن ہے۔ اور کسی کے قول کی مفسر کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم یہ کہیں کہ جناب علی اس میں مفسر نے کہا ہے کہ یہ مومن ہے، رائے نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ آدمی اگر ایمان کو چھپا کے بھی رکھے وہ پھر بھی مومن ہوتا ہے۔ سورہ مومن ہے اس کے نام سے پوری قرآن مجید میں صورت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مومن پارہ نمبر 24 اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 28، وقال رجل مؤمن، اور ایک مؤمن آدمی نے کہا، من آل فرعون، جو فرعونیوں میں سے تھا، فرعون کی آل میں سے تھا، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اتقتلون رجلا، دیکھیں قرآن مجید اس کو رجل مومن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رجل مومن۔ اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، یکتم ایمانہ، مسلسل کب سے پتہ نہیں کتنے وقت سے یہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے مومن ہے یہ۔ تو پھر مفسر جی، محدث جی، مولوی جی، کس کھیت کی مولوی ہے، مولی ہے تو جی تو ابو طالب کو کافر کہتے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ ایمان جو ہے نا وہ بھئی زبان سے نہیں کہا، تو نہیں کہا تو کیا ہو گیا؟ ابو طالب، چلو میں مان لیتا ہوں ابو طالب نے زبان سے اظہار کیا ہی نہیں ہے کلمے کا، نہیں پڑھا کلمے کو، تو مومن نہیں ہے، پھر کافر ہے معاذ اللہ۔ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ وقال رجل مؤمن، اس کی تم تفسیر کیا کرتے ہو مولانا صاحب اپنے درس قرآن، درس حدیث کے اندر کیا تفسیر کرتے ہو؟ وقال رجل مؤمن، قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تبھی تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تبھی تو میں چیخ رہا ہوں کہ جی قرآن مجید کو پڑھو، لوگوں قرآن کو پڑھو۔ یہ مولوی تم لوگوں کو گمراہ بناتے ہیں، قرآن تم سے چھپاتے ہیں، اپنے مولویوں کی کتابوں سے نکال کر ڈھونڈ کر تم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ان کی مولویوں کی کتابوں کو جب تم پڑھو گے نا تو کبھی بھی تم لوگ ہدایت پہ نہیں آؤ گے۔ تو میں عوام سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے مولویوں سے جان چھڑاؤ، اس مولوی سے جان چھڑاؤ جو تمہیں قرآن سے دور کرتا ہے اور اہل بیت سے دور کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو گے تمہیں ہر چیز کا مسئلہ ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ جاہل مولوی سے جو ہے تم لوگوں کی جان چھوٹے گی۔ جمعے کے دن آ کے تم لوگوں کو اوٹ پٹانگ جو ہے وہ باتیں بتا دیتے ہیں، نکاح کے موقع پہ چند پیسے لے لیتے ہیں، تم لوگوں سے جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر پیسے بٹورتے ہیں، اور تم لوگ جو ہے نا ان کو پیسے پہ پیسے دیتے رہتے ہو، کبھی جہاد کے نام پہ دیتے ہو، کبھی مسجدوں کے نام پہ دیتے ہو، کبھی صدقوں کے نام پہ دیتے ہو، اور تم لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ جناب علی یہ تو ہمارے ایمان، ہمیں کلمہ پڑھا دیا، جنازہ پڑھا دیا۔ ایسے مولوی جو تمہارے جنازے پڑھاتے ہیں، اس سے اچھا جو ہے نا جا کر کسی شمشان گھاٹ کے اندر مردوں کو جلا دیا کرو۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور نشانیاں لے کر تمہارے پاس آ گیا، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو اس کی غلط گوئی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر یہ سچا ہوا تو اس کے وعدے تمہارے اوپر پہنچ جائیں گے۔ ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، یاد رکھیں کہ اللہ اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، جھوٹا ہو، اسے کبھی بھی راہ نہیں دکھاتا۔ اس رجل مؤمن کا تذکرہ قرآن کتنی تفصیل کے ساتھ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیں کہ کتنے پیار بھرے لفظوں کے اندر، اور اس کا پورا خطاب نقل کر دیا قرآن مجید نے۔ یہ رجل مؤمن ہے، اس رجل مؤمن کو پہچانو، اس رجل مؤمن کو پہچانو، اور تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ایمان چھپانا جو ہے، ایمان اگر ایک انسان چھپاتا ہے، اور اب سیدنا ابو طالب نے اگر ایمان چھپایا ہے تو کس وجہ سے چھپایا؟ اس وجہ سے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن حاصل ہو، آپ کو مدد ہو، کیونکہ اگر وہ ایمان کا اظہار کر دیتے تو لوگ جو قریش تھا اس وقت کا طبقہ، وہ کبھی بھی پھر آپ کو نہ چھوڑتے، وہ کہتے کہ بھائی یہ بھی ان کے ساتھ ہے، ان کو بھی قتل کر دو اور ان کو بھی قتل کر دو۔ اسلام کا پیغام اسی وقت رک جاتا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو ہم نے مضبوط کیا، ہم نے ابو طالب کے ذریعے سے۔ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، عصبیت، حمیت، قبائلیت، ہر سطح کے اوپر
آپ کی حفاظت کی، آپ کے ساتھ کھڑے رہے. اور قرآن مجید میں فرمایا کہ یا رسول واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا، آپ کی عصمت کی حفاظت اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے. آپ کو کون بچائے گا؟ میں بچاؤں گا. اللہ کہتے ہیں کہ میں بچاؤں گا. کیسے بچایا؟ ابو طالب کے ذریعے سے. کیسے بچایا؟ علی کو سلا دیا بستر پہ، علی کے ذریعے بچایا. اور اللہ یعصمک من الناس، تو قرآن مجید کو پڑھیں. قرآن مجید یہ قرآن اور اہل بیت آپس میں لازم و ملزوم ہے. ان میں سے کسی ایک کو جدا کرنے کی کوشش کرو گے تو میں ساری امت سے کہتا ہوں اسی طرح ذلیل و خوار پڑی رہو گے دنیا میں. اسی طرح تم لوگ دنیا میں دہشت گرد کہلاؤ گے، دنیا میں انتہا پسند کہلاؤ گے، دنیا میں ہر برائی تمہارے اندر شمار کی جائے گی، کیونکہ تم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ثقلین کو سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.